بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، اس کتاب کا نام ہے مفتاح العربیہ حصہ اول۔ اس سے پہلے بہت ساری کتابیں پڑھائی جا چکی ہیں اسی چینل کے اندر۔ اگر آپ کو نحو نہیں آتا، صرف نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اردو پڑھنا نہیں آتا، تو اسی چینل کے اندر پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی پریشانی ہے وہاں آپ کو حل نکل سکتا ہے۔ تو اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ ساری کتابیں شروع کرنے سے پہلے دعا کا اہتمام کیا گیا تھا، اس کو بھی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اس سبق کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے بحث کیا جا رہا ہے۔ اگر اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا آپ کا قاعدہ نہیں پڑھا ہے تو آپ نحو کے اندر اسی چینل کے اندر پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ کو نحو اور صرف کا قاعدہ نہیں آئے گا تو آپ عربی کو نہیں ٹھیک سے پہچان پائیں گے۔ تو آپ وہاں جا کے دیکھیں۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذہ دوات، یہ دوات ہے۔ ھذا اور ھذہ میں آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے ہے، تو اسی لیے اس کا مشار الیہ مؤنث لایا گیا ہے، مذکر کا مذکر لایا گیا ہے۔ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ تلک مدرسۃ، وہ مدرسہ ہے۔ یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، مذکر کو مذکر کے ذریعے لایا گیا، مؤنث کو مؤنث کے ذریعے لایا گیا ہے۔ ھذا مکتب، یہ میز ہے۔ ھذہ سبورۃ، یہ بلیک بورڈ ہے۔ ذالک دفتر، وہ دفتر ہے۔ تلک محبرۃ، وہ دوات ہے۔ ھذا شباک، یہ کھڑکی ہے۔ ھذہ نافذۃ، یہ کھڑکی ہے۔ ذالک باب، وہ دروازہ ہے۔ تلک ممحاۃ، وہ ربر ہے۔ ھذا سالم، وہ سالم ہے۔ ھذہ آمنۃ، وہ آمنہ ہے۔ یہاں طلبہ کو بتایا جائے کہ جس لفظ کے آخر میں تا ہو اس کے لیے ھذہ اور تلک استعمال ہوگا، یعنی مذکر اس میں اشارہ ہوگا تو مشار الیہ بھی مذکر استعمال ہوگا، اگر اس میں اشارہ مؤنث ہوگا تو مشار الیہ بھی مؤنث ہوگا۔ اگر اس میں اشارہ ھذا مذکر ہے، مشار الیہ مذکر، اسی طرح ھذہ، اسی طرح ذالک، اسی طرح تلک، اسی کو آپ سمجھیں۔ یہ ایک قاعدہ بھی مصنف علیہ الرحمہ آپ کو بتا چلے۔ ذالک نبیل، وہ نبیل ہے۔ تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ ذالک ورق، وہ ورق ہے۔ تلک حقیبۃ، وہ تھیلا ہے۔ ذالک طبشور، وہ چاک ہے۔ تلک حدیقۃ، وہ باغیچہ ہے۔ مشق الف، مندرجہ ذیل الفاظ پر حسب ضرورت ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک لگا کر جملہ بنائے اور اپنی کاپی پر مکمل شکل میں لکھے۔ تو آپ نے یہاں پہ جو مشق کے ذریعے آپ کو مصنف علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں، اس کو آپ کو کاپی پہ لکھنا ہے، اور آنے والا کچھ سبق میں حل کر کے بتاؤں گا، اس کے بعد جو بھی سبق آئے گا اس میں آپ کو خود حل کرنا ہے اور اپنے کاپی پہ لکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں تو میرا ٹیلی گرام کا گروپ ہے، وہاں آپ آسانی سے دکھا سکتے ہیں اور آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ ھذہ روبیۃ، یہ روپیہ ہے۔ ھذہ ساعۃ، یہ گھنٹہ ہے۔ ھذہ مکتبۃ، یہ میز ہے۔ ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ ذالک تلمیذ، وہ طالب علم ہے۔ ھذہ تلمیذۃ، یہ طالبہ ہے۔ ھذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے۔ ذالک مدرس، وہ ماسٹر ہے۔ ذالک معلم، وہ استاذ ہے۔ ھذہ مدرسۃ، وہ استانی ہے۔ ھذہ معلمۃ، یہ معلمہ ہے۔ ھذا استاذ، یہ استاذ ہے۔ ھذہ استاذۃ، یہ استانی ہے۔ ھذہ مصحف، ھذا مصحف، یہ صحیفہ ہے۔ ھذا منزل، یہ گھر ہے۔ ھذہ جامعۃ، یہ جامعہ ہے۔ ھذا سائق، یہ ڈرائیور ہے۔ ذالک مطار، وہ ہوائی اڈہ ہے۔ ذالک محطۃ، وہ اسٹیشن ہے۔ ذالک موقوف، بس اڈہ ہے۔ عربی میں ترجمہ کیجیے۔
اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ عربی میں ترجمہ کیجیے، یہ کھیل ہے، ھذا ملعب یہ کھیل ہے، یہ تفریح گاہ ہے، ھذہ منتزہ یہ راستہ ہے، وہ راستہ ہے، ذالک طریق وہ استاذ ہے، ذالک استاذ یہ اسپتال ہے، ھذہ مستشفیٰ وہ مطلب ہے، ذالک مستوصف یہ دوا خانہ ہے، ھذہ صیدلیۃ یہ دوا خانہ ہے، وہ ڈاکٹرنی ہے، تلک طبیبۃ یہ رجسٹر ہے، ھذا سجل وہ ڈرائیور ہے، ذالک سائق تو آپ نے اس سبق کے اندر دیکھا کہ مصنف علیہ الرحمہ آپ کو اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہیں۔ آپ اس کو سمجھیں اور غور کریں اور اپنے دماغ میں ڈالیں اور اپنے کاپی پر مشق کریں۔ اگر اس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔